تو ساتھیوں، آپ کو جیسے پتا ہے کہ جس طریقے سے راہل گاندھی جی کو پارلیمنٹ سے ڈسکوالیفائی کیا گیا اور پوری سازش رچا کے ان کے خلاف جو بھی کارروائی کی گئی اس کے بارے میں آج ہمارے سلمان خورشید صاحب یہاں پہ آئے ہیں. وہ آپ کے سامنے پورا بریف کریں گے کہ کانگریس پارٹی اس معاملے پہ اپنا کیا پکش رکھتی ہے. تھینک یو ویری مچ جناب سلمان خورشید صاحب. شکریہ صدر صاحب اور ہمارے سارے موجود ساتھی سبھی قانون میں ہے، ہمارے آئین میں ہے، جو بنیادی باتیں ہمارے آئین میں ہیں، اور جو نظام ہمارا ڈیموکریٹک نظام ہے، جمہوری نظام ہے، اس میں جو خاص پہلو ہے اس میں ایک پہلو فریڈم آف اسپیچ کا ہے، اپنی بات کو کہنے کا حق. اور اگر اس کو کوئی چیز اس کی نشاندہی کوئی چیز کرتی ہے تو وہ آپ کا پروٹیکشن کرتا ہے، آپ کا پارٹیسپیشن کرتا ہے. عوام تک بات پہنچانے کے لیے ہم کتنا بھی دورہ کر لیں، ہم کتنا بھی گھوم لیں، ہم کہاں تک جانے کی کوشش کر لیں، تب بھی ہم ہر گھر تک نہیں پہنچ سکتے اور ہر اپنے ملک کے ساتھی کے تک نہیں پہنچ سکتے اور اس کے دل پر دستک نہیں کر سکتے. اس میں آپ لوگوں کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، آپ لوگوں کی ایک بہت بڑی ہم لوگوں کو مدد ہے جو سیاسی لوگ ہوتے ہیں، سیاسی جماعتوں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں. اور اس لیے سب سے پہلے میں اس بات کو اکنالج کرتا ہوں اور اس بات کو دہراتا ہوں کہ ہم آپ کی اس پیشکش ہے اس کے ہم شکر گزار ہیں. اس سے پہلے کہ میں جو ابھی ہو رہا ہے اس کے بارے میں کچھ آپ سے کہوں، میں اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ میں کچھ دن پہلے جب یہاں برف گر رہی تھی اور راہل گاندھی صاحب یہاں آئے تھے اور 3000 سے زیادہ کلومیٹر پیدل چل کر آئے تھے اور آپ لوگوں نے ان کو خوش آمدید کہا تھا، یہاں کے عوام نے خوش آمدید کہا تھا. میں سمجھتا ہوں کہ یہاں کے کہیں کے بھی تاریخ میں، اتہاس میں ایسا کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا کہ ایسا موسم ہو، چاروں طرف برف گر چکی ہو، ہمارے سروں پر برف گر رہی ہو اور اس کے باوجود اتنی بڑی تعداد میں سڑکوں پر نکل کر لوگوں نے ان کو خوش آمدید کہا. اس کے بعد تو یہاں پر اسٹیڈیم میں جلسہ ہوا، اس جلسے میں گرتی برف میں آ کر لوگ کئی گھنٹوں تک کھڑے رہے اور میں یہاں کی پی سی سی کو مبارکباد دیتا ہوں، اپنے صدر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ان کی جستجو کوشش اور راہل جی کا جو اٹریکشن تھا کشمیر میں وہ انہوں نے خود مانا ہے. انہیں خود تعجب تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں ایسے موسم میں لوگ یہاں پر ان کے لیے آئے. اس کے بعد وہ پھر یہاں دورے پہ آئے تھے، ان کا ایک پرائیویٹ دورہ تھا، اس میں پھر بہت سارے لوگوں سے ان کی ملاقات ہوئی اور یقیناً جو انہوں نے جذباتی بات کہی اسی سے میں آج جو حادثہ ہو رہا ہے اس کا تعلق سمجھتا ہوں. انہوں نے یہاں آ کر یہ کہا تھا کہ میں نے اپنی ماں سے یہ پوچھا تھا کہ ہمارا گھر کہاں ہے. جیسے انگریزی میں ہاؤس اور ہوم میں بڑا فرق ہوتا ہے. ہماری زبان میں گھر کو گھر ہی کہتے ہیں، لیکن مکان کچھ کہلاتا ہے اور کچھ گھر کہلاتا ہے. تو آپ کے پاس مکان ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ وہ گھر نہ ہو. اس لیے جب اپنے گاؤں کی بات کرتے ہیں، اپنے دیش کی بات کرتے ہیں تو پھر گھر کا سوال آتا ہے. اور انہوں نے اس بات کو آپ کے سامنے رکھا کہ میں نے اپنی ماں سے پوچھا کہ ہمارا گھر کہاں ہے اور ماں نے کہا کہ ہمارا کوئی گھر نہیں ہے. تب مجھے یہ سمجھ میں آیا کہ میرا گھر یہاں کی عوام کے بیچ میں ہی میرا گھر ہے اور انہی کے بیچ میں میں رہوں گا تو مجھے ایسا لگے گا کہ میرا گھر. تو ان سے مکان چھیننے کی کسی نے آج کوشش کی. وہ ایم پی تھے، ان کا مکان ملا تھا، ریزیڈنس ملا تھا، وہ چھیننے کی کوشش کی ہے لیکن ان کا گھر نہیں کوئی چھین سکتا. اور اس لیے مجھے کہنے میں فخر ہے اور خوشی ہے کہ میں اس بات کو کشمیر کی ریلی میں کہہ رہا ہوں جہاں انہوں نے آ کر اپنی زبان سے یہ کہا اور دل سے یہ بات ان کی نکلی تھی کہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ گھروں میں اگر گھر کی نشاندہی کروں تو مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ یہی میرا گھر ہے، یہیں سے میں آیا ہوں، یہیں سے میرے بزرگ آئے ہیں اور یہی میرا گھر ہے. تو اس لیے گھر کا آج سوال ہے. ہم سب کے لیے یہ ملک ہمارا گھر ہے، ہندوستان ہمارا گھر ہے.
اور اس گھر کے جو حالات ہیں وہاں جو کچھ ہو رہا ہے اس پر ظاہر ہے کہ ہم کو چنتا ہے, ہمیں تکلیف ہے, شدت کی شکایت ہے, اور اس میں ہماری جستجو کہ اس گھر کو ہم محفوظ کیسے رکھ پائیں گے. اور گھر کا ایک پہلو یہاں کی جمہوریت ہے, گھر کی جمہوریت ہے. یہ گھر جمہوریت سے الگ نہیں کیا جا سکتا, اور اس لیے جمہوریت پہ جب وار ہوتا ہے تو یقیناً ہم سب کو بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور اس لیے آج اس کو بیان کرنے ہم آپ کے سامنے یہاں موجود ہیں. جو بھی حادثہ ہوا ہے اس کی بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا. سرسری طور پر بتا دوں کہ ایک ڈیفیمیشن کا کیس, ڈیفیمیشن مانہانی کا جو کیس ہوتا ہے, چاہے وہ کرمنل ہو یا وہ سول ہو, اور آپ جانتے ہیں کہ اکثر اس کو اتنی ترجیح نہیں دی جاتی. بہت سارے کیسز ہوتے ہیں کورٹ میں, اور آپ جانتے ہیں ہم لوگ یہاں وکیل کئی ہیں, لیکن کورٹس میں باوجود ہماری جستجو اور کوشش کے معاملے بہت جلدی طے نہیں ہو پاتے, وقت لگتا ہے. اور اس لیے تعجب اس بات کا ہے کہ یہ کیس اتنی جلدی طے ہو گیا. کیس کیا گجرات میں ہونا تھا کہ گجرات سے کہیں اور دور ہونا تھا؟ کولار میں کہی ہوئی بات, کولار کی کہی ہوئی بات کولار کرناٹک میں اس پر کیس نہ کیا جائے اور کیس جا کر گجرات میں کیا جائے, یہ ایک بڑا سوال ہے. ایسا کیوں ہے؟ اور اگر جب ایسا ہوتا ہے تو قانونی جو نظام ہے, قانونی نظام میں میجسٹریٹ کو پہلے, اگر میجسٹریٹ کی فزیکل شکایتیں آپ کو بہت ہیں, میں جانتا ہوں کہ آپ کی میڈیا کے ساتھ کس طرح کا برتاؤ کیا جاتا ہے, میں اچھی طرح جانتا ہوں. آپ لوگ سپریم کورٹ تک بھی گئے ہیں, آپ لوگ سپریم کورٹ جا کر اپنی لڑائی لڑ کر آئے ہیں, یہ آپ لوگ مجھ سے زیادہ اور بہتر جانتے ہیں. لیکن یہ بات آج اس لیول پہ ہو گئی جہاں پر سینئر موسٹ ڈیموکریسی کے لیڈرز ہیں, اپنی بات کہنا چاہتے ہیں, تو اگر آج اس طرح سے لوگوں کے منہ بند کر دیے جا رہے ہیں اور ان کی آواز کچل دی جا رہی ہے, جو سینئر لیڈرز ہیں, تو جو عوام کے لوگ ہیں وہ شکایت کریں گے تو کیسے بھی کریں گے. اور یاد آتا ہے, وہ شعر یاد آتا ہے کہ ہم اف بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور وہ قتل بھی کرتے ہیں تو کوئی چرچا نہیں ہوتی. یہ حال ہماری ڈیموکریسی کا ہو گیا. اسی ڈیموکریسی کے حال کو لے کر راہل گاندھی جی نے ایک یہ مان کے چلیے کہ ایک کیمپین چھیڑ رکھا ہے, اور ہم سب کو, کانگریس کے لوگوں کو فخر ہے راہل گاندھی پر کہ راہل گاندھی جی نے یہ کیمپین چھیڑا ہے. اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے بھی لڑیں, لیکن وہ آج ایک سمبل بن گئے ہیں, آزادی کے سمبل بن گئے ہیں کہ ہمیں اپنی بات کہنے کی آزادی اس ملک میں, ہماری جمہوریت میں ہے کہ نہیں ہے, اور اس سے بہت ساری چیزیں اور جڑی رہتی ہیں. تو وہ اس کا آج سمبل ہے. اس سمبل کو پروٹیکٹ کرنے, ڈیفینڈ کرنے کے لیے, اس سمبل کو پرزرو کرنے کے لیے ہمیں ہر کوشش, ہر جستجو کرنی ہے, جو ہم کریں گے. لیکن اس لڑائی میں مقصد جو ہے, ان کا مقصد اور ہمارا مقصد ہے کہ ہم ہندوستان کی ڈیموکریسی کے ہر پہلو کو محفوظ کریں, اور اس سے میں نہیں مانتا کہ کوئی بھی جدا ہے. اس میں عوام کا ہر حصہ, ہر لوگ اس میں جڑے ہیں. اور میں تو خاص طور پر کہوں گا کہ آپ جموں کشمیر کے لوگ اس پر آپ کا خاص